بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ عورت کو حیض کی حالت میں طلاق نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور حیض کی حالت کیسے معلوم ہو کہ وہ حیض میں ہے یا نہیں؟ خود عورت کے بیان کو مان لیا جائے گا۔ اگر وہ کہتی ہے کہ میں حیض سے ہوں یا حیض سے نہیں ہوں تو اس مسئلے میں عورت کی بات مان لی جائے گی، مگر یہ کہ وہ غلط بیانی کا اطمینان ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے کوئی اور مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر کے، تو پھر اس کی بات کو ماننے میں اشکال ہے۔ ورنہ عام حالات میں اس مسئلے میں عورت کی اپنی بات مان لی جائے گی کہ وہ حیض سے ہے یا حیض سے نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی عورت کہے کہ میں حیض سے ہوں تو اس وقت اس کو طلاق نہیں دی جا سکتی ہے۔ طلاق دینے کے لیے صبر کرنا پڑے گا اتنے دن کہ جب حیض اس کا بند ہو جائے، بند ہونے کے بعد پھر طلاق دی جا سکتی ہے۔ لیکن حاملگی میں طلاق دی جا سکتی ہے، حیض میں نہیں دی جا سکتی، لیکن حاملگی میں طلاق دی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ برادران اہل سنت کے نزدیک حاملگی میں بھی طلاق نہیں ہو سکتی جیسے کہ سننے میں آیا، لیکن ہمارے وہاں پر حاملگی میں طلاق دی جا سکتی ہے۔ حیض کے اندر طلاق نہیں دی جا سکتی ہے، اور حیض میں ہونا نہ ہونا خود عورت کے اپنے بیان کو کافی سمجھا جائے گا، اگر وہ جھوٹ بولنے کا پتہ نہ ہو تو۔ اگر جھوٹ بولنے کا پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کی بات پر بھروسہ کرنا اور اس کی بات کو سچ سمجھنا وہ اشکال رکھتا ہے۔ بس پہلا مسئلہ یہ ہوا کہ عورت کو حیض میں طلاق نہیں دی جا سکتی۔ حیض کا معلوم ہونا کہ آیا حیض میں ہے یا نہیں ہے اس کو خود عورت کے بیان سے سمجھا جائے گا، مگر یہ کہ عورت خود جھوٹ بولنے کا پتہ ہو تو پھر اس کے بیان کو کافی نہیں مانا گیا، اشکال ہے اس کے۔ یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران کسی کو حیض آ جائے تو نماز کے دوران حیض نماز کو باطل کر دیتا ہے، اس کی نماز گئی، ختم۔ حتیٰ یہ کہ آخری سجدے کے بعد بھی اگر حیض آ جائے تو نماز گئی، یہاں تک کہ یہ جملہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنیاد پر خالی سلام کا آخری حرف رہ گیا ہے، سلام کا جو آخری حرف ہے اس سے پہلے حیض آ گیا، ایک حرف سے پہلے جو ہے وہ حیض آ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کہنے سے پہلے حیض آ گیا تو گئی نماز۔ خالی تو کہنے سے پہلے جو ہے حیض آ گیا تو نماز ہی باطل ہو گئی، ختم ہو گیا۔ باطل ہونے کا البتہ نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ بہرحال اس کو حیض میں نماز ویسے ابھی بھی نہیں پڑھنا ہے، بعد میں بھی قضا نہیں کرنا ہے،
لیکن بہرحال نماز شمار نہیں ہوگی، نماز باطل شمار کی جائے گی۔ تو اتنا آخر تک حیض اثر انداز ہے نماز میں کہ حیض کی حالت میں نماز بالکل نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، آخری وقت میں پڑھاؤ تو اس نے پڑھنا شروع کیا ہو پھر حیض آ گیا ہو تو بھی اس پر قضا نہیں ہے، بہر اس نے اپنی ذمہ داری تو پوری کی ہے۔ بس اس لیے حیض کے آخر وقت میں بھی نماز کے سلام کے وقت بھی حیض آ جائے تو بھی نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہے اور اس کی قضا کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں، سلام سے مراد ہماری کہ وہ دو سلام جن میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لے تو نماز سے فارغ ہو گیا ہو، یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھ لیا تو بھی نماز سے فارغ ہو گیا، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ لے تو بھی فارغ ہے۔ حالی السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مستحب سلام ہے، اس سے پڑھنے سے انسان فارغ نہیں ہوتا نماز سے۔ آخری دو سلام میں سے کوئی ایک پڑھ لیا تو اس کا مطلب نماز سے فارغ ہو گیا ہے، نماز سے فارغ ہو گیا، اور نماز سے فارغ ہونے کے نتیجے میں اس کی نماز صحیح ہو گئی۔ پھر بعد میں آخری جو تیسرا سلام ہے اس کے اندر حیض آ جائے تو نماز تو ہو گئی ہے، اس کی نماز مان لی جائے گی، بس وہ نماز صحیح ہے اس کی۔ نماز گئی ہے نہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے، نہیں ابھی بھی پھر نہیں پڑھنا ہے، بعد میں بھی قضا نہیں کرنا، تو فرق کیا پڑا عورت کے اوپر؟ اس کی تو نماز ہو گئی ہے، نہیں نماز نہیں بھی ہوئی اور ہو گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں ویسے تو اس کو پڑھنا ہی نہیں، نہ ابھی پڑھنا ہے نہ بعد میں پڑھنا ہے، چاہے باطل ہوئی ہو چاہے باطل نہ ہو، نہیں فرق پڑتا ہے۔ نماز کو جو ثواب ملنے والا تھا وہ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نماز تو ہوئی نہیں اس کی، نماز درمیان میں ختم ہو گئی، تو نماز کا جو ثواب ملنے والا تھا وہ نہیں ملے گا اس کو، تو فرق تو پڑ گیا نا ثواب کا۔ ٹھیک ہے، وظیفے شرعی کے لحاظ سے اب ذمہ داری نہیں رہی، لیکن بہرحال نماز مکمل ہو جاتی تو ثواب ملتا ہے، نہیں مکمل ہوئی تو نماز کا ثواب نہیں ملے گا انہیں۔ اس کو جو ہے ایک بہت اچھی مثال سے عرض کر رہے ہیں، یہ پریکٹیکل مثال ہے۔ ایک چھوٹی سی انسان غفلت کر لیتا ہے تو بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک مثال جو ہے عرض کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن نشین رہے، یار خانہ کعبہ کے اطراف جو مسجد ہے اس کا نام مسجد الحرام، مسجد الحرام کی مسجد الحرام شروع ہوتی ہے جہاں سے وہ وہاں پر جو گارڈ بیٹھے ہوتے ہیں، پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے دروازے کے اس طرف مسجد الحرام ہے، اس طرف مسجد الحرام نہیں ہے، یعنی وہ دروازہ جو ہے اس کے اس طرف مسجد الحرام ہے، اندر جائیں تو اندر، باہر رہیں تو مسجد الحرام نہیں ہے۔ اور وہاں پر تو اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ اندر تو بھر ہی جاتا، باہر بھی چاروں طرف بھر گیا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے وہاں پر دروازے تک آدمی پہنچتا ہے، نماز کے ٹائم پر کہیں جگہ نہیں ملتی ہے، بالکل ہی جگہ نہیں ہوتی ہے، باہر بھی روڈ کے اوپر کہیں جگہ ملتی ہے، اصل میں تو جگہ وہاں پر نہیں ملتی ہے، لیکن جب فرادہ پڑھنے جاتا ہے تو جگہ ملتی ہے، اور فرادہ پڑھنے جائے یا پھر جو ہے وہ جماعت جائے جو نماز جمعہ نہ ہو، یا ایک عادی ایسی دوپہر کی جماعت ہوتی ہے تو اس میں رش کم ہوتا ہے، مغرب کی جماعت میں بہت رش ہوتا ہے، تو ظہر کی نماز میں ممکن ہے تھوڑا رش کم ہو، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ دروازے کے پاس کوئی جگہ مل جائے نہیں۔ آپ نے اگر
دروازے سے اس طرح نماز پڑھی تو دروازے کے باہر نماز پڑھی، 2 قدم کا فاصلہ ہے، لیکن دونوں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس طرح نماز پڑھی تو 10 لاکھ کے برابر ثواب ہے، اور اس طرح پڑھی تو 100 کا ثواب ہے۔ 100 کہاں اور 10 لاکھ کہاں ہے؟ خالی ایک قدم کا فاصلہ ہے، اس میں جو ہے 10 لاکھ کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک صاحب سے کہا کہ بھائی 10 لاکھ کا فائدہ، 10 لاکھ نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا بس تو اچھا ہو گیا، تو پھر تو مجھے زندگی بھر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ 10 لاکھ تو میں زندگی بھر نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ کہا 10 لاکھ نمازوں کے ثواب کا فائدہ ہے، ایسا نہیں کہ نمازیں معاف ہو گئی۔ یعنی یہ غلط فہمی الٹی سیدھے جو الفاظ سے یوں نکال لیا کرتے ہیں، تو یہ غلط فہمی نہیں ہو جائے 10 لاکھ کا ثواب سے سمجھے کہ نماز ہی معاف ہو گئی۔ نماز معاف نہیں ہوئی، یہاں نماز تو پڑھنا ہے، باہر نماز ایک بھی جو معاف نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہاں اندر ہو سکتے، اندر تو جاتے، ہاں تو ایک عورت جو ہے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، کہا مولانا صاحب ہم کس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ خانہ کعبہ سامنے ہے، دیکھ کیا سامنے آ جائے گا؟ ہاں صحیح، ہاں تو اسی لیے تو کہا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو خانہ کعبہ میں چاروں طرف کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ سامنے ہونا چاہیے بس۔ ہاں تو کوئی بات، کیونکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نا، تو چاروں طرف آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ چاروں طرف نماز پڑھیں۔ ہاں جماعت کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جماعت کے اکثر مراجع تو چاروں طرف جماعت میں بھی اجازت، بعض مراجع کہتے ہیں کہ نہیں، امام جماعت جو کھڑا ہے اس کے یوں مسئلہ جتنا جاتا ہے، جتنا وہ پھیلتا ہے اتنی اجازت ہے جماعت کے اندر، باقی جو ہے وہ جماعت کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، اس لیے ابھی فی الحال جو ہے اس مسئلے کو بھی ڈیفائن نہیں کر رہے ہم۔ تو مسئلہ ہے کہ خانہ کعبہ میں کعبہ کے سامنے کبھی، ایک دفعہ جو ہے ایک خاتون کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ قیمام اور خوشبو والا پان کھاتی ہیں، تو آپ کے لیے تو احرام کی حالت میں پان کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ خوشبو والی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب اگر میں قیمام اور خوشبو والا پان نہیں کھاؤں تو مجھے تو خانہ کعبہ ہی نظر نہیں آئے گا، تو میں کیا جو ہاں میں تو دماغ ہی کام نہیں کرے، میں کہاں نماز پڑھوں گی؟ تو یہ ہوتا ہے نا، بڑے بڑے پریکٹیکل جو ہے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہاں تو خیر بتانے کا مقصد یہ کہ کبھی کبھی ایک چھوٹے سے فاصلے سے، چھوٹی سی غفلت سے لاکھوں کا ثواب ہمارا چلا جاتا ہے۔ ہاں انشاءاللہ جی، وہاں پر جو جاتے ہیں وہ تو علماء کہتے ہیں کہ بھائی جا کر کے نماز جماعت پڑھو، حالانکہ وہ پیچھے وہابی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور خمینی تو بتایا کہ بھئی آپ ہوٹل میں نماز پڑھو ہی نہیں، بلکہ جا کر کے جو ہے خانہ کعبہ میں ہی نماز پڑھو، حالانکہ وہ وہابی ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھی تمام مراجع نے اجازت دی ہے، اور تمام نے کہا ہے کہ وہاں جا کے نماز پڑھو، آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ تو ہمارے تو تمام علماء تشویق کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھو، کوئی منع نہیں کر رہا، بلکہ جو ہے سب نے تشویق کی کہ خانہ کعبہ میں جب تک کہ وہ اظہار دشمنی امام معصوم سے یا جو ہے اظہار گالی یا اظہار نفرت نہیں کرتا، تب تک اس خانہ کعبہ کے پیش امام کا عقیدہ میں پتہ ہے دشمن اہل بیت ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ہمارے علماء نے اتنی وسعت نظری اختیار کی کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو بعض نے واجب قرار دیا کہ جا کر کے وہیں پر پڑھو، ہوٹل میں پڑھنا نماز آپ کی باطل ہے، بعض نے کہا کہ وہاں پڑھنا بہتر ہے، جماعت کی اجازت سب نے دی ہوئی ہے۔ سیستانی ہو، آخوئی ہو، خمینی تو بہت شدت کے ساتھ اس کو کہہ رہے ہیں۔ نہیں جماعت کی نماز، جماعت کی نیت کرنا،
جماعت کی نیت کر رہا ہے، جماعت کی نیت کر رہا ہے. لیکن جو ہے آج سیستانی یہ کہتے ہیں کہ جماعت کی نیت کریں لیکن پڑھیں فرادہ کی طرح، یعنی الحمد سورہ بھی آپ کو اپنا پڑھنا ہے. یہ آغا سیستانی کا نظریہ ہے. خیر ابھی ہم کہیں اور چلے گئے، خانہ کعبہ میں ان کے پیچھے جو نماز جماعت پڑھتے ہیں، نماز جماعت کی نیت کریں لیکن پڑھیں فرادہ کی طرح. ہاں فرادہ ہی پڑھ سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ جب جماعت ختم ہو جائے فرادہ پڑھیں گے پھر بس، اور کیا. اگر اپنی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں تو اپنے طریقے سے ہی ادا کرنا ہے. اور ہمارے مومنین جتنے بھی خانہ کعبہ یا مسجد نبوی جاتے ہیں اپنے طریقے سے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے ہوں. اور اپنی نماز جہاں بھی ممکن ہے اپنی نماز پڑھنا ہے. نہیں پھر وہ وہاں کے جو ہے حکمران منع کرتے ہیں، وہ پھر پابندی لگاتے کہ وہاں پر اپنی جماعت برقرار نہیں کرے. وہ جو حکومت کی جماعت ہوتی ہے اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اپنی جماعت نہیں کرا سکتے. وہ پھر وہ نوٹس لیتے ہیں، پھر وہ حساس ہیں بہت اس مسئلے میں. تو پھر وہ پولیس والے پکڑ لیں گے، بس خالی جیل میں ڈالیں گے بس، اور کیا ہے. بس آدمی غائب ہو جائے گا، اور کیا. ہاں آدمی غائب ہو سکتا ہے نا، وہ لوگ بالکل غائب کر دیتے، پھر وہ کبھی آدمی ملتا ہی نہیں ہے نا پھر آدمی. بہت سخت ہے نا اس مسئلے میں. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مرکزیت کے لیے بہت چیز چاہیے، ایک خالی اتنا کافی نہیں ہے نا. تو صرف ابھی یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی غفلت کی اسے انسان سے لاکھوں کا ثواب چھوٹ جاتا ہے. اس لیے اس سے یہ یاد آ گیا کہ خراسان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ایک پہاڑی چھوٹی سی دیکھی ہوگی، وہاں بنی ہوئی پہاڑی، وہ پہاڑی کے اس طرف مسجد ہے، اس طرف جو مسجد نہیں ہے. تو اگر وہ پہاڑی کے اس طرف پڑھے تو مسجد کا ثواب ملے گا، خراسان کی مسجد کا، اور اس طرف پڑھے گا تو خراسان کی مسجد کا ثواب نہیں ملے گا. تو ذرا سی غفلت ہو جاتی تو پورا مسجد کا ثواب نکل جاتا ہے ہاتھ سے. ہاں وہ پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن جو ہے انسان کو خبر رکھنا پڑتی کہ یہ جو ہے کہاں پر ثواب زیادہ ہے، کہاں پر ثواب کم ہے نا. وہاں تو جو ہے آپ مسجد نبوی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا جنت کا ٹکڑا کون سا ہے. وہ تو معلومات کرنا پڑتی کہ جنت کا ٹکڑا کون سا ہے یہاں پر. ہاں وہاں پر جو ہے محراب و ممبر رسول کے درمیان، قبر رسول اور ممبر رسول کے درمیان جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے. خیر اس سے بھی بار کبھی حج پر بات ہوگی تو عرض کریں گے انشاءاللہ. خیر ابھی تو جو ہے بات چل رہی تھی کہ اگر کسی کو یقین ہے حیض آنے کا تو اس کے نتیجے میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، مگر یہ کہ 2 واجب سلام میں سے ایک سلام پڑھ لے تو اس کے نتیجے میں اس کی نماز صحیح ہے اور اس کو ثواب ملے گا نماز پڑھنے کا. اگرچہ کہ ذمہ داری تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ حیض کی وجہ سے نماز ٹوٹ جانے پر کوئی ذمہ داری ہے، نہ نماز صحیح رہنے پر کوئی ذمہ داری. صحیح ہے تو پڑھ لیے، نہیں صحیح نہیں ہے تو بھی حیض آ گیا تو ذمہ داری تو ختم ہے، ابھی بھی نہیں پڑھنا ہے، قضا بھی نہیں کرنا ہے، لیکن ثواب کا فرق پڑ جائے گا. تو ثواب بہت اہم چیز ہوا کر. ثواب سے ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا، وہ جو ہے سنتے چلیں. ایک دن امام صادق علیہ السلام ان کی خدمت میں راوی آیا، آبان ابن تغلب اس کا نام تھا. اس نے کہا مولا اگر عورت کی ایک انگلی کٹ جائے تو کتنے اونٹ دیا دینا پڑے گا؟ دیا ایک جرمانہ ہے، اسلامی جرمانے کا نام ہے دیا. کتنا دیا دینا پڑے گا؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک عورت کی انگلی کاٹ دے تو 10 اونٹ دیا دینا پڑے گا. تو کہا اچھا 2 انگلی عورت کی کاٹ دے تو کتنا دیا دینا پڑے گا؟ تو کہا 2 اونٹ میں 20 اونٹ دیا دینا پڑے گا. اچھا کہا اگر 3 انگلی کاٹ دے عورت کی تو کتنا دیا دینا پڑے گا؟ تو کہا 30 اونٹ دینا پڑے گا.
پھر اس نے کہا اگر 4 انگلی عورت کی کاٹ دے تو کتنا دیا نا؟ کہا کہ 20 اونٹ. ابان کی زبان سے بے اختیار نکلا. یہ تو ہم عراق میں تھے تو یہ روایت سنتے تھے تو ہم کہتے یہ شیطان کی روایت ہے کہ 3 میں 30 اونٹ اور 4 میں 20 اونٹ. یہ کب کیسا کون سا حساب ہے؟ تو امام علیہ السلام ڈانٹ کر اسے کہا محلن یا ابان، خاموش ہو جاؤ، یہ ہمارے جد رسول اللہ کی حدیث ہے. کہا مولا میری سمجھ میں نہیں آئی کیا چکر ہے کہ 3 میں 30 اونٹ اور 4 میں 20 اونٹ، یہ کیا چکر ہو گیا؟ کہتے ہاں اس کا ایک حساب کتاب ہے، وہ شریعت کے مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں، جب تک انسان کو پتہ نہیں ہو تب تک یہی مسائل ہے. اس لیے کہ عورت مرد کے ساتھ دیے اور جرمانے میں ایک ثلث تک شریک ہے، لیکن ثلث سے اوپر ہو جائے، 1/3 سے اوپر ہو جائے تو پھر عورت کا دیا مرد کی نسبت آدھا ہو جایا کرتا. ثلث بنتے 100 اونٹ، نہیں پورا دیا جو بنتا ہے 100 اونٹ، پورے آدمی کا دیا جو بنتا ہے 100 اونٹ، اس کا ثلث بنتا ہے 33 اونٹ. اب 4 انگلی کاٹ دے تو 33 سے عبور کر گیا. جب 33 سے عبور کر گیا تو پھر وہاں پر عورت کا دیا جو ہے آدھا ہو جاتا ہے، تو 40 کا آدھا بن جائے گا 20 اونٹ. لیکن جب تک یہ جو ہے 3 انگلیاں تھے تو 30 تھا، عبور نہیں کیا تھا، 33 سے عبور نہیں کیا، 1/3 سے 1/3 سے اوپر نہیں کیا تھا. اس لیے جو ہے وہ 30 اونٹ جو ہے مرد میں بھی، 30 اونٹ جو ہے عورت میں بھی. لیکن جیسے ہی وہ 30 سے اوپر 40 تک چلی جائے گی عورت تو 40 کا آدھا ہو جائے گا 20 اونٹ. تو 1/3 سے اوپر جب بھی جائے گی عورت دیے کے معاملے میں تو اس کا عورت کا دیا جو ہو جائے گا آدھا. اس لیے 4 انگلیوں میں 20 اونٹ. وہی ابھی میں کہنے والا تھا، لیکن اس کو ایک فلسفہ بتانے والا. تو اس نے کسی نے کہا مجھے، یہ تو انہوں نے بھی کہا، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ تو جو ہے یہ تو عجیب ہو گیا، اگر 3 انگلیاں کاٹنے میں جو ہے 30 اونٹ ہے اور 4 انگلیاں کاٹنے میں 20 اونٹ ہے تو ہم 1 انگلی اور کاٹ دیں تو ہو جائیں گے 20 اونٹ. کہتے ہاں اونٹ کم ہو جائیں گے لیکن گناہگار زیادہ ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے بچنا زیادہ اہم ہے. اونٹ دینے کی کیا حیثیت ہے؟ آدمی کو یہ سمجھنا مادی مسائل کی کیا اہمیت ہے، اللہ کیوں کتنا بڑا گناہگار ہو رہا ہے 1 انگلی کاٹنے سے، یہ اصل دیکھنے کی بات ہوتی ہے. ہاں بالکل لے گا، کہ کیوں اس طرح کا گناہ انجام دیا. یعنی یہ تو دنیاوی سزا ہے، آخرت میں پھر سزا باقی ہے. توبہ کرنے کے باوجود اللہ معاف کر دے الگ بات ہے، لیکن سزا ہوگی اس کے بارے میں. ہاں بالکل، خون کرنے کی سزا 100 اونٹ ہے، یعنی وہ 100 اونٹ ہے. دنیا میں یہ دنیا کی سزا، آخرت کی سزا ایک اور الگ ہے. ہاں اس کا سسٹم الگ ہے. خیر، تو بات چل رہی تھی کہ اگر کسی کی نماز صحیح ہو جاتی تو اس کو ثواب ملے گا. تو ثواب کا بھی فرق پڑتا ہے، اتنا فرق پڑتا ہے کہ آدمی 100 اونٹ زیادہ دے دے یا 10 اونٹ زیادہ دے دے لیکن انسان گناہ سے بچ جائے. یہ اہم چیز ہے. اللہ کی ناراضگی سے بچنا یہ اہم چیز ہوا کرتی ہے، نہ کہ جو انسان کا مادی مال چلا جائے. آدمی سمجھتا ہے بکرا واجب ہو جائے گا، کفارہ واجب ہو جائے گا، اونٹ واجب، یہ چیزوں کو نہیں سوچے. گناہگار کتنا ہو رہا ہے وہ دیکھنا اصل بات ہے. اس لیے بات جو ہے اسی کے ذیل میں یہ بات بھی عرض کر دیں کہ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے اور احرام باندھتا ہے تو تمام مراجع یہ کہتے ہیں کہ چھت والی گاڑی میں سفر کرنے سے کفارہ بکرے کا ہو جائے گا. لیکن یہ کفارہ بکرے کا ہونے کے باوجود انسان گناہگار نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک مجبوری ہے. نہیں، وہ جان بوجھ کے یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا، یہ غلطی نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو بکرا ہو گیا تو اس کے اندر یہ بکرا دینا تو واجب ہے، لیکن
اس میں بند گاڑی میں جانے پر مجبور ہے اور وہ گناہگار نہیں ہے، اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن بکرا بہرحال واجب ہو جائے گا۔ تو کبھی کبھی مادی نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے آخرت میں جو ہے کوئی نقصان نہیں۔ کبھی کبھی مادی نقصان بھی ہے، آخرت کا نقصان بھی ہے۔ تو یہ دیکھنا کہ آخرت کا نقصان نہ ہو، انسان دنیا میں جتنا بھی نقصان ہو برداشت کر لے، تو یہ انسان میں عظمت پیدا کرتا ہے۔ آخر میں یہ عرض کرنا ہے کہ اگر شک ہو جائے کسی کو حیض میں کہ مجھے نماز کے دوران حیض آیا ہے یا نہیں، تو اپنی نماز کو کنٹینیو کرے گی، اور نماز کے بعد بھی شک باقی رہے تو اپنی نماز کو صحیح سمجھے۔ لیکن اگر نماز کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں میری نماز کے دوران ہی حیض آ گیا تھا، تو اس کی نماز باطل مانی جائے گی، چاہے اس نے شک کے عالم میں نماز مکمل بھی کر لی ہے، پھر بھی چونکہ اس کو یقین ہو گیا کہ نماز کے دوران ہی حیض آ گیا ہے، تو اس کی نماز باطل مانی جائے گی۔ اور جب حیض بند ہو جائے تو اپنے طہارت کے احکام غسل انجام دے گا، اور غسل میں سب کے طریقے ایک ہی ہے، چاہے غسل جنابت ہو، چاہے غسل نفاس ہو، غسل حیض ہو، غسل استحاضہ ہو، سب کا طریقہ ایک ہے، غسل جمعہ ہو، غسل عید ہو، کوئی بھی ہو، سب کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اس لیے غسل کو انجام دے کر اپنی شرعی ذمہ داری و عبادات کو انجام دے گی، غسل کے بغیر عبادات انجام نہیں دے سکتی ہے۔ صلی اللہ علیہ